الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. محترم دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، پچھلے خطبے جمعے میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کیسے گزارے اس پر چند باتیں رکھی تھی. آج کے خطبے میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کی فضیلت اور روزوں سے متعلق تھوڑی بہت بات ہو جائے تو موقع مناسبت کے حساب سے یہ زیادہ بہتر ہوگا اور مناسب بھی. رب العالمین سے دعا کروں کہ باری نام ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے والے اور سننے والے کو مکمل طور پر عمل پیدا ہونے کی توفیق دے، آمین. جیسا کہ معلوم ہے، رمضان المبارک کا یہ پاک اور بابرکت مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، آج پہلا روزہ ہم رکھ رہے ہیں. اس پر اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا. یقیناً ہم ان لوگوں کی بنسبت کہیں زیادہ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں جنہیں یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا، اور جنہیں نصیب تو ہوا لیکن اس مہینے ادب اور توفیق کی انہیں توفیق نہ دی گئی. یقیناً ماہ مقدس کی عظمت، اس کی حرمت، اس کا تقدس ایک آپ میں مثال رکھتا ہے. چلیے اسی مناسبت سے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، چاہتا ہوں کہ وہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں. جب یہ مہینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان آتا تو آپ اس مہینے کی خوشخبری سناتے تھے. نسائی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مبارکباد پیش کرتے، ہمیں رمضان آنے کی خوشخبری سناتے، اور ایک بار خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک قد فرض اللہ علیکم صیامہ. اے میرے ساتھیوں، تمہارے درمیان مبارک مہینہ رمضان کا آ چکا ہے جو بڑا بابرکت ہے، بڑا متبرک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تمہارے لیے فرض کر دیے گئے. وفیہ تفتح ابواب الجنہ، اور اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفیہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل مردۃ الشیاطین، اور مردود شیاطین زنجیر قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ اس طریقے سے خوشخبری کے الفاظ سنائیں اور ساتھ میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ. اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ،
اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے خیر من الف شہر، جس میں عبادت کر لینا، جس میں جاگ لینا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سب کو ہم اگر ایسے بھی ہم اپنے حساب سے کاؤنٹ کریں، جوڑیں، تو ہماری عمریں بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ تو اللہ کا ہمارے اوپر کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایسا بابرکت مہینہ ہمیں اور آپ کو عنایت کیا، جس میں ایک رات ایسی رکھی جس میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور اس روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر فرض کر دیا۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت تمام پر اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر پچھلی قوموں کی مثال دی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اکیلی امت نہیں ہے جس پر یہ رمضان کے روزے فرض ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر، پہلی امتوں پر ہم نے اس مہینے کے روزے فرض کیے تھے، اور مقصد بھی بتایا لعلکم تتقون، اے میرے بندو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا بھے پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کی خشیت پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تم جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دوسری تمام عبادتوں میں زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، قومہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدوں کے درمیان رہ کر سجدے کے درمیان کی دعا پڑھنی ہے۔ اور دوسری عبادت دیکھ لیجئے سب سے زیادہ کرنا ہوتا ہے، واحد عبادت روزہ ہے، جس کے اندر کرنے سے زیادہ نہ کرنا ہے کہ نہیں؟ کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، بیوی کے پاس نہیں جانا، لہو و لعب کی بات روزے کی حالت میں نہیں کرنا، یوں تو عام حالتوں میں بھی نہیں کرنا، لیکن روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے دار کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تم جب روزے سے رہو تو لہو و لعب کی تمام چیزوں سے تم پرہیز کرو، اگر تم سے کوئی لڑائی اور جھگڑا بھی کرے تو اس سے بس اتنا کہہ دو انی صائم، میں روزہ دار ہوں، مجھے یہ ساری چیزیں زیب نہیں دیتی، میں گالی پر نہیں اتر سکتا، میں تو میں نہیں کر سکتا، میں لڑائی اور جھگڑے سے میں دور رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ اور آپ نے تو روزہ دار کی حد بتاتے ہوئے فرمایا جو روزے سے ہو اسے چاہیے کہ لہو و لعب نہ کرے، اسے چاہیے کہ گالی گلوچ نہ کرے، اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ زور زور سے پکار پکار کر شور نہ مچائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگ روزہ ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں سے اجتناب نہ کرے، ان چیزوں سے خود کو نہ بچائے، تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا پھر کسی کام کا نہیں۔ اللہ نے کس لیے فرض کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر کنٹرولنگ کا جذبہ ہو۔ دیکھیں دوسری باتوں میں کرنا ہے، اس میں نہ کرنا ہے، اس کا مطلب یہی ہے اس عبادت سے ہمیں اور آپ کو کنٹرولنگ کی چھمتا اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے ہمارے اندر، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے باز رہنے کی عادت آ جائے، گناہوں سے رکنے کی چھمتا پیدا ہو جائے، برائیوں سے دور ہونے کی ایک عادت پیدا ہو جائے۔ ایک روزہ دار روزے کی حالت میں جہاں برے کام نہیں کرتا ہے، بری بات نہیں بولتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے برے کام تو حرام کیے ہی کیے، حلال چیزیں بھی ایک روزہ دار کے اوپر حرام کر دی روزے کی حالت میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے کے اندر کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔
یہ روزہ نفس امارہ کو کچلنے کی ٹریننگ دیتا ہے. یہ روزہ نفس پر کنٹرول پانے کی تعلیم دیتا ہے اور اسی کے لیے ابھارتا ہے. ایک روزہ دار روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے اوپر کھانا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں چونکہ پروردگار نے اس کے اوپر حرام کر دیا، وہ کھانے سے رک جاتا ہے. پینا حلال ہے، اس کے پروردگار نے دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں اس کے اوپر کھانا حرام کر دیا تو بندہ کھانے سے رک جاتا ہے. یہ دیکھیے کیپیسٹی روزہ پیدا کر دیتا ہے. بیوی کے پاس جانا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں منع ہے. اللہ کا حکم سمجھ کر ایک مومن بندہ روزہ دار روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے رکا رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا اس طریقے سے جس طریقے سے روزے کے بارے میں کہا. روزے کے بارے میں کون سے الفاظ استعمال کیے گئے؟ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں، إِلَّا الصَّوْمَ، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ بندے نے میرے لیے رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا اجر میں ہی عنایت کروں گا. اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا تک بڑھاتا ہے، پھر اس 10 کو اللہ تعالیٰ 100 تک، پھر 700 تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور پھر اللہ پر وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا بہت زیادہ بے حساب بڑھا دیتا ہے. لیکن ہر نیکی کی ایک حد بتائی گئی ہے کہ اللہ کے یہاں ایک نصاب ہے، اللہ کے یہاں ایک حد ہے، ایک کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِلَّا الصَّوْمَ، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ بندے نے میرے لیے رکھا. اچھا یہ کیسا میرے لیے رکھا؟ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی کیا؟ پڑھی نا بھائی، اللہ کے لیے پڑھتے. حج آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، نذر و نیاز بھی اللہ ہی کے لیے آدمی کرتا ہے. جملہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتیں اپنے لیے خاص کر لی ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے، اس کی نماز ہوتی ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے، اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کی موت ہوتی ہے، للہ رب العالمین. یہ ساری کی چیزیں ساری اللہ ہی کے لیے وہ انجام دیتا ہے. اس کا مرنا، اس کا جینا، اس کی قربانی، اس کی نماز، سب اللہ کے لیے. تو اللہ نے روزے کو کیوں کہا کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے. ارے نماز بھی تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم قربانی بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دوسری عبادتیں بھی تو اللہ ہی کے لیے انجام دے رہے ہیں، اسی کی رضا اور اسی کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے روزے کو خاص کیوں کیا؟ اور میرے بھائیوں، تمام عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، آدمی دکھاوے کا ڈھونگ رکھ سکتا ہے، آدمی دکھاوا کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے، آدمی دکھاوا کرتے ہوئے 20,000 50,000 کے بکرے لا کر قربانی میں ذبح کر سکتا ہے، آدمی نذر و نیاز کے معاملے میں بھی دکھاوا کر سکتا ہے. واحد عبادت روزہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے، درمیان میں کوئی دوسرا تیسرا شخص حائل نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ فرشتے جو اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. او میرے بندو، تمہارے اعمال لکھنے کے لیے، تمہارے اعمال نوٹ کرنے کے لیے ہم نے مقررہ فرشتے لگائے ہیں جو کرامن کاتبین کے نام سے پکارے جاتے ہیں. انہیں بھی پتہ نہیں ہے روزے کا اور بندے کا درمیان
میں کوئی تیسرا اور چوتھا آدمی دوسرا بھی نہیں ہوتا ہے. ایک روزہ دار ہے، چلو گھر میں کوئی نہیں ہے، آدمی چاہتا فریج کھول کر کے کھانے پینے کی چیزیں نکال کر کھا سکتا تھا، چاہتا تو ٹھنڈی بوتل نکال کر ایک دو گھونٹ گٹک لے تو کون دیکھنے والا ہے؟ دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ سخت دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، بندہ مسجد میں آیا، وضو کر رہا ہے، اپنی ٹوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور منہ میں بھی پانی ڈالتا ہے. ارے ایک آدھ گھونٹ اندر لے لے تو کس کو خبر ہو رہی؟ کسی کو پتا چلے گا؟ نہیں چلے گا. لیکن ایک روزہ دار کی کیا وجہ کہ روزے کی حالت میں گرمی کی شدت محسوس کرتے ہوئے، پیاس کی شدت محسوس کرتے ہوئے، بھوک کی تکلیف جھیلتے ہوئے، کیا ایک روزہ دار کی مجال ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں سے کوئی ایک بھی چیز اپنے حلق کے نیچے اتار لے؟ یہ کون روکتا ہے؟ یہ صلاحیت کس کے اندر ہے؟ یہ پاور کس کے اندر ہے؟ او میرے بھائیو، یہی روزہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهُ لِي، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں قیامت کے دن اس کا اجر دوں گا. اللہ کتنا دے گا کوئی حساب نہیں. دنیا میں دوسرے اعمال کے تو حساب بتائے گئے، ایک کو 10 اور 10 سے 700 گنا تک ہم بڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن روزہ دار کا معاملہ آیا تو بندے کے لیے اللہ پر چھوڑ دیا. بندہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس کا رب ہوگا. اسی لیے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، 2 خوشیاں میسر ہوتی ہیں. عند فطرہ، پہلی خوشی جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے. افطار کے لیے بھی بیٹھا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، صحیح ٹائم مقررہ جو اللہ کی طرف سے فکس ہے وہ نہ آ جائے، بندہ کھجور منہ میں نہیں ڈال سکتا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ڈالتا. اس کو کتنی فرحت محسوس ہوتی ہے، ایک روزہ دار ہی محسوس اس کو کر سکتا ہے. اور دوسری خوشی قیامت کے دن روزہ دار کو محسوس ہوگی جب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں اپنے بندے کو روزے کا اجر دے گا، کیونکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا. نہ کسی نبی کو بتایا، نہ کسی فرشتے کو علم ہے کہ روزے کا اجر کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے میں کون کون سے اجر عطا فرمائے گا کسی کو معلوم نہیں. اسی لیے دوسری خوشی صائم کے لیے، روزہ دار کے لیے اس وقت ہوگی جب اپنے پروردگار سے روزہ رکھنے کے بدلے انعام پا رہا ہوگا. آدمی کوئی ایوارڈ حاصل کرتا چھوٹا موٹا، کتنی خوشی ہوتی ہے. اسٹیج پہ چڑھ کے مالا والا ڈال کر کے گلے میں لٹکا دیا ایک تمغہ، ہے نا، کتنی خوشی ہوتی ہے. سارے لوگ محلے والے بابر کرتے ہیں اس پر. او میرے بھائیو، روزے کا ریوارڈ، روزے کا وارڈ، روزے کا انعام جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پاؤ گے تم کتنا خوشی محسوس کرو گے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو دنیا میں، دوسری خوشی قیامت کے دن جب اپنے رب کے ہاتھوں وہ اجر پائے گا. بے حساب اجر دیکھ کر کے بندہ خوشی سے پورا حصہ لے گا. آج چھوٹا موٹا انعام ملتا ہے، ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، بے حساب جب اجر بندہ دیکھے گا تو کتنی خوشی محسوس ہوگی. اللہ نے اسی لیے کہا لعلکم تتقون، اے میرے بندو، روزے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم متقی بن جاؤ. یہی صفات تمہارے اندر عام دنوں میں بھی پیدا ہو جائے. جس طریقے سے روزے کی حالت میں تم نے غلط چیزوں سے پرہیز کیا، جس طریقے سے 5 وقت نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ ادا کی، جس طریقے سے گالی گلوچ سے تم نے خود کو دور رکھا، جس طریقے سے لہو لعب کی چیزوں سے خود کو باز رکھا، غلط فلمیں دیکھتے ہوئے اور واٹس ایپ میں غلط چیزیں، فیس بک پر غلط چیزیں شیئر کرنے سے تم خود کو بچاتے رہے. یہی صفات عام دنوں میں بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے. یہ روزے کا مقصد اور مطلب ہے میرے بھائیوں. ہمارے پیر بھی برائیوں کی طرف چلنے سے بچ جائیں، ہمارے ہاتھ بھی بری چیز پکڑنے سے بچ جائیں، ہماری نگاہ بھی بری چیز دیکھنے سے بچ جائے، ہمارے کان بھی بری چیز سننے سے بچ جائے. یہ روزے کا مقصد ہے تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچ
اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کو اسی ماہ میں نازل فرمایا، سب سے بڑی فضیلت۔ اور رمضان دیکھیں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں کسی کا نام نہ لیا گیا سوائے رمضان کے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کو یہ مقام ملا، اور رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت ہے وہی جہاں روزے کی فرضیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دوسرا صفحہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بابرکت والا مہینہ ہے رمضان کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا، انزل فیہ القرآن، اور قرآن کا پاور بھی بتایا، ھدی للناس، یہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، پورے مانو گڑھ کے لیے باعث ہدایت ہے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس قرآن سے ہدایت حاصل نہ کریں، اس قرآن سے جلا اور روشنی حاصل نہ کریں تو ہماری بدبختی کی علامت ہے میرے بھائی۔ اس مہینے میں قرآن نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے جہاں اس مہینے کے تقدس کو بڑھایا، وہیں پر قرآن کی عظمت کو بھی ثابت کیا اور بتایا کہ یوں تو ہر مہینے میں اس قرآن کا اہتمام کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس پر غور و تدبر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، لیکن جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا اس مہینے میں اس کتاب کا زیادہ لحاظ ہونا چاہیے۔ بوڑھے بزرگ لوگ الحمدللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ نوجوان، آج وہ نوجوان جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کبھی تعریف کرتے ہوئے، کبھی اصحاب کہف کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وہ چند نوجوان ہی تھے جو اپنے ایمان کے پاداش میں اپنا ملک چھوڑ دیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ شہر بدر ہو گئے۔ اور ایک ہمارے نوجوان ہیں جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس موبائل 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 موبائل، گیم گیم گیم، پھر بیٹھے تھے مسجد سے باہر کا لڑکا مار 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 مار، ڈر گئے بھائی، سوچے ہم کو مارنے کے لیے تو کوئی نہیں پڑھ رہا بھائی، گیم کھیل رہا اس میں، اور ایک دوسرے پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، ایک دوسرا آدمی اس سے جڑا رہتا ہے، ایک بندوق لیے ہوئے بھاگتا رہتا ہے دوسرے کو مارنے کے لیے، تو اسی کو مارنے کے فراق میں لوگوں کو یہ ڈرا بھی دیتے ہیں مار 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 آدھی آدھی رات جا جا کر کے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ آج ہم کر کیا رہے ہیں اس مہینے میں؟ اگر ہم نے اس کی عظمت کا احساس نہ کیا، اگر اس مہینے میں قرآن کا اہتمام نہیں کیا تو ہم باقی 11 مہینے کیا کر سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیے، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا حضرت جبرائیل آتے تھے، اتنا آپ جبرائیل کو قرآن سنا دیا کرتے تھے، اتنا دور کر لیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے اس سال جانتے ہو 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا، 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا، 2 مرتبہ۔ یہ عظمت بتاتی ہے کہ قرآن کا احترام کیا جائے، قرآن کے بھی تقدس کا خیال رکھا جائے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ ابھی پچھلے خطبے میں شاید میں نے بتایا کہ قیامت کے دن روزہ ہی تو ہوگا، یہ رب کا قرآن ہی تو ہوگا جو ہماری سفارشی بن کر کے آئے گا۔ کون کس کی شفاعت کر سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرأت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کس کی جرأت و طاقت ہے اس دن شفاعت کر لے؟ کس کی جرأت و طاقت ہے شفاعت کر لے؟ کسی کی مجال نہیں، بڑے بڑے انبیاء ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے، وہاں یہ روزہ آئے گا، وہاں یہ قرآن آئے اور ہمارے لیے کہے اے اللہ معاف کر دے میرے پروردگار۔ یہ بندہ تھا رمضان کا مہینہ جب دوسرے نوجوان فری فائر کھیلا کرتے تھے، رات تراویح کی نماز ختم ہونے کے بعد چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر گپے دوسرے لوگ ہانکتے تھے، اے میرے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے جس نے اپنے اوپر نیند بھی حرام کر لی تھی، دنیا میں تیری کتاب کے تقدس کا خیال کیا، تو آج اس کی عزت کا خیال کر لے، اس کے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ قرآن کو یہ اجازت ملے گی باقاعدہ
سفارش کرنے کی، اور ہم ہیں اس مہینے میں بھی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیں گے۔ باتیں بہت ساری ہیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بچی ہوئی باقی باتیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اچھے اعمال کی پوری پوری توفیق عنایت فرمائے۔ اس مہینے میں اللہ ہم سب کو بھرپور نیکیوں سے اللہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تمام جملہ عبادتیں اللہ تمام سے ہمیں اور آپ کو اللہ مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم تمام کو اللہ روزے کی اور اس مہینے میں پائے جانے والے جو دوسرے اعمال ہیں، صدقات و خیرات ہیں، تلاوت قرآن مجید ہیں، اور دوسرے جو اعمال ہیں، ان تمام